بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، فقہ المعاملات المالیہ کے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کے پہلے 50 اسباق جن میں بیوع اور خرید و فروخت کے مباحث بیان کیے گئے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور آج 51 نمبر جو کلاس ہے، نشست نمبر 51، اس میں بھی بیوع ہی سے متعلق، اور پھر اگلی 1-2 کلاسز میں مزید بیوع سے متعلق کچھ تفصیل ذکر کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ربا جو ہمارا دوسرا بنیادی موضوع ہے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہماری نشست ہے، نشست نمبر 51، اس میں بھی ہم بیوع کی معاصر اور جدید ابحاث کا جو سلسلہ شروع کیا تھا گزشتہ کچھ کلاسز سے، ہم نے بیوع کی معاصر اور جدید ابحاث کو تقریباً 10 تقسیمات اور 10 اقسام میں تقسیم کیا تھا، جن میں سے اب تک ہم جو ہے 8 قسمیں پہلی پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم عاربون اور ہامش الجدیہ یہ 2 قسمیں پڑھیں گے۔ جہاں تک یہ نمبر 9 پر یہ قسم ہے موجود ہے، اس کو عاربون کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر عاربون سے متعلق یہ جدید اصطلاح ہے، اگرچہ لغت میں ملتی ہے یہ اصطلاح، لیکن آج کل یہ زیادہ تر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس کے متعلق جو فقہی تفصیلات ہے ان کو ہم بنیادی طور پر 2 ہی پوائنٹ میں تقسیم کریں گے، ایک عاربون کا تعارف اور نمبر 2 عاربون کا شرعی حکم۔ جہاں تک عاربون کے تعارف کی بات ہے تو یہ لفظ جو ہے اس کے لغوی معنی عقد اور معاملہ کرنے کے آتے ہیں، اور کسی چیز کے ابتدائی حصے کو بھی عاربون کہتے ہیں جو ایڈوانس حصہ ہوتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے عین کے زبر پر بھی، زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، عین کے زیر کے ساتھ بھی، یعنی عاربون اور عربون، اسی طرح عربان بھی پڑھا گیا ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ عاربون ہے، اور لغوی طور پر اس کے معنی عقد اور معاملہ کرنے یا کسی چیز کے ابتدائی حصے کے آتے ہیں۔ جہاں تک فقہی اصطلاح کی بات ہے تو اس کی آسان تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ خریدار جو ہے وہ فروخت کنندہ سے کوئی چیز خرید لے، باقاعدہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو جائے اور کچھ رقم بھی ادا کر دے، لیکن خریدار اپنے لیے خیار شرط رکھ لے اور یہ کہہ دے کہ اگر میں نے معاملہ مکمل کر لیا، نافذ کر لیا، تو یہ جو ابتدائی رقم یا جو ابھی آپ کو ایڈوانس رقم دی جا رہی ہے یہ ثمن اور باقی قیمت کا حصہ بن جائے گی، اور اگر معاملہ مکمل نہ کیا، میں نے انکار کر دیا، میں نے یہ معاملہ ختم کر دیا، کینسل کر دیا، تو یہ جو رقم ہے یہ فروخت کنندہ کو مل جائے گی، وہ اس کو ضبط کر لے گا۔ تو یہ عاربون کی کا مختصر سا تعارف ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیعانہ ہی کی رقم ہے، لیکن چونکہ بیعانہ آج کل صرف وعدہ کے بعد بھی دیا جاتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا، تو اس کو عاربون نہیں کہیں گے۔ وہ بیعانہ جو باقاعدہ خرید و فروخت کا کانٹریکٹ کمپلیٹ اور مکمل ہو جانے کے بعد دیا جائے کچھ ایڈوانس رقم کہ بھئی یہ لے لو 1 لاکھ روپیہ یا 50,000 روپیہ اور مجھے 2-3 دن تک اختیار دے دو، میں جو ہے ٹھیک ہے آپ سے یہ زمین یا یہ مکان خریدتا ہوں، میں نے خرید لیا آپ سے، یہ رقم لے لیں، بعد میں اگر میں نے انکار کر دیا تو یہ رقم تمہاری ہو گئی، ضبط کر لو۔ اس کو کہتے ہیں ایسی رقم جو باقاعدہ خرید و فروخت کے بعد دی جائے اور پھر خریدار معاملہ کا انکار کرے گا تو وہ رقم فروخت کنندہ ضبط کرے گا، ایسی رقم کو کہتے ہیں عاربون۔ جہاں تک اس کے شرعی حکم کی بات ہے تو اس سلسلے میں جمہور فقہا یعنی حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور لیکن اس کے بالمقابل جو فقہاء حنابلہ کی رائے ہے وہ اس کو ان کے ہاں یہ جائز ہے۔ اسی طرح معاصر علماء اور فقہا کی آراء بھی اس سلسلے میں مختلف ہے، مثلا دکتور شیخ صدیق الضریر ان کی رائے یہ ہے کہ عاربون ناجائز ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں شیخ وہبہ زحیلی اور شیخ مصطفیٰ الزرقاء وغیرہ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں نقلی دلائل جو ہے وہ بھی مختلف ہے،
کچھ احادیث سے کچھ آثار سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، بعض سے اس کی ممانعات معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال تفصیل کے لیے آپ فقہ البیوع کا مطالعہ کر لیں۔ بنیادی طور پر راجح قول جو ہے وہ جمہور ہی کا ہے، کیونکہ بے اگر مکمل ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن بے کے مکمل نہ ہونے کی صورت میں فروخت کنندے کا اس رقم پر ضابط بننا یا اس رقم کو ضبط کرنا، اس کی کوئی شرعی جواز موجود نہیں ہے اس کے لیے کہ کس بنیاد پر فروخت کنندہ جو ہے وہ اس رقم کو ضبط کر رہا ہے۔ اگر معاملہ مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، مکمل نہیں ہو تو واپس کرنا چاہیے، یہ تو امانت ہونی چاہیے پھر کہ آپ اپنی چیز بھی لے لے اور رقم بھی رکھ لے، یہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جمہور علماء جو ہے اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو یہ تو تھی عربون سے متعلق کچھ تفصیلات۔ اب ہم آخری قسم جو بیوع کی معاصر اور جدید ابحاث میں ہماری آخری قسم تھی یعنی ہامش الجدیہ، اس کو دیکھتے ہیں، جس کو آپ سیکورٹی ڈپازٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہامش الجدیہ اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ہے ان تفصیلات کو ہم 3 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہامش الجدیہ کا تعارف، دوسرا فقہا کی آراء، اور تیسری بات یا تیسرا نقطہ وہ ہے اس کا شرعی حکم۔ تو اب ہم ترتیب کے ساتھ ان تینوں نکات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ جہاں تک پہلے نقطے کی بات ہے یعنی ہامش الجدیہ کے تعارف کی، تو بنیادی طور پر آسان اردو میں اس کو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس رقم کو کہتے ہیں جو خریدار کسی چیز کے خریدنے کے وعدہ کرنے کے بعد فروخت کنندہ کو دیتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ خریدار اپنے وعدے میں سنجیدہ ہے اور فروخت کنندہ اس چیز کو کسی اور کو فروخت نہ کرے۔ یعنی بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں کسی آدمی کے پاس جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی زمین بیچ رہے ہیں اور میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگلے جمعے یا آنے والی 1 تاریخ کو میں آپ سے یہ زمین خرید لوں گا۔ اگر آپ جو ہے آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے یا میرے سنجیدہ ہونے کا آپ کو اعتماد نہیں ہے تو یہ لے لیجئے کچھ بیعانہ کی رقم 50,000 روپے یہ رکھ لیجئے، تو میں ضرور آپ سے یہ رقم میں ضرور آپ سے جو ہے یہ معاملہ مکمل کروں گا اور اپنے وعدہ مکمل کروں گا اور آپ سے یہ زمین خریدوں گا۔ تو ایسی جو رقم ہوتی ہے جو وعدہ کے بعد دی جاتی ہے اس کو ہامش الجدیہ کہتے ہیں۔ تو یہیں سے آپ کو فرق بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہامش الجدیہ اور عربون میں کیا فرق ہے۔ تو عربون کا ہم نے پڑھا تھا کہ عربون باقاعدہ خریداری کا معاملہ کرنے کے بعد دیا جاتا ہے، ٹھیک، جبکہ ہامش الجدیہ میں باقاعدہ خریداری کا معاملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، صرف خریدار جو ہے وہ خریداری کا صرف وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے یہ چیز خرید لوں گا، اور اس وعدہ کی بنیاد پر کچھ بیعانہ کی رقم دے دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہامش الجدیہ۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر دونوں میں اصل فرق۔ اب ہم آتے ہیں ہامش الجدیہ کے بارے میں فقہا کی آراء کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح بیعانہ کی رقم دینا وعدہ کے بعد اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ عربون کی طرح جس طرح ہم نے عربون کے بارے میں پڑھا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں عربون جائز ہے، لیکن ہامش الجدیہ جو ہے وہ جمہور کی طرح حنابلہ کی ہاں بھی فقہاء حنابلہ کے ہاں بھی عربون جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیعانہ کی رقم سرے سے دینا ہی جائز نہیں ہے، بیعانہ کی رقم تو دینا جائز ہے۔ خرید و فروخت کے معاملے میں اگر خرید و فروخت کا معاملہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد بھی دینا جائز ہے ایڈوانس رقم، یعنی عربون جس کو آپ نام دے سکتے ہیں۔ ہامش الجدیہ کی رقم بھی دینا جائز ہے کہ میں کسی سے وعدہ کر لوں اور بیعانہ کے طور پر کچھ رقم دے دوں۔ اس کے ناجائز ہونے میں بنیادی طور پر فی نفسی ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناجائز ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی ہامش الجدیہ کو تقریباً تمام فقہاء نے ناجائز قرار دیا، عربون کو جمہور نے ناجائز اور امام احمد بن حنبل نے جائز قرار دیا۔ اس جائز ہے ناجائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یوں یہ شرط لگاتے ہیں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں 1 تاریخ کو آپ سے یہ زمین خرید لوں گا، یہ لے لیجئے بیعانہ 10,000 روپیہ، اگر میں نے اپنے وعدہ مکمل نہیں کیا اور میں نے آپ سے یہ زمین نہیں خریدی تو یہ جو بیعانہ کی رقم ہے یہ تم ضبط کر لینا، یہ اس طرح کی شرط لگانا ناجائز ہے۔ اس کو امام احمد رحمہ اللہ بھی ناجائز سمجھتے ہیں، جمہور علماء تو ویسے بھی ناجائز سمجھتے ہیں، ان کے ہاں تو عربون بھی ناجائز ہے، لیکن ہامش الجدیہ کی جو رقم ہے جس میں باقاعدہ یہ شرط لگا دی گئی کہ اگر میں نے اپنا وعدہ مکمل نہیں کیا تو یہ رقم آپ ضبط کر لیجئے، فروخت کنندہ کو یہ کہنا، تو یہ ناجائز ہے۔
اگر اس طرح کی کوئی شرط نہ لگائی جائے اور بیعانہ کی رقم ویسے دی جائے اور اس میں ضبط کرنے کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو بعد میں اگر وہ وعدہ مکمل نہ کر لے کسی عذر کی بنیاد پر تو اس کو اس کی رقم واپس دینی ہوگی، تو امانت کی رقم ہے. یعنی کسی آدمی کے لیے وعدہ خلافی کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ وعدہ خلافی کرتا ہے کسی عذر کی بنیاد پر تو اس کو اس کی رقم واپس دی جائے گی. تو یہ اس کا بنیادی پوائنٹ ہے. آخری بات ہم دیکھ لیتے ہیں شرعی حکم. شرعی حکم تو تقریباً ہم نے دیکھ لیا فقہا کی آراء کے سلسلے میں کہ ہامش الجدیہ کو جمہور علماء کی طرح امام احمد بن حنبل نے بھی ناجائز قرار دیا، تقریباً سب نے اس کو ناجائز قرار دیا. لیکن جیسے کہ ہم نے وضاحت کی تھی اسی وضاحت کو دوبارہ یہاں مقرر ذکر کیا جاتا ہے کہ ہامش الجدیہ کی رقم دینا تو جائز ہے اور یہ رقم، لیکن یہ رقم فروخت کنندہ کے پاس امانت ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیعانہ کی رقم دینا جائز ہے وعدہ کے بعد، کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی زمین خرید لوں گا، تو اس وعدہ کے بعد باقاعدہ بیعانہ کی رقم دینا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ رقم ضبط کرنا بلا وجہ فروخت کنندہ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی رقم فروخت کنندہ کے پاس امانت ہوگی. اور دوسری بنیادی بات کہ اگر وعدہ خلافی کر دی خریدار نے اور اس کی وجہ سے فروخت کنندہ کو حقیقی نقصان ہوا تو اس نقصان کو ہامش الجدیہ سے لیا جا سکتا ہے. یہ معایر شرعیہ میں اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ اور اس طرح کے جو معاصر فقہاء ہیں انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. وہ اس کے مطلب یہ ہے کہ ذرا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ اصل حکم تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں آتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کی زمین آپ سے خرید لوں گا مثلا 10 لاکھ روپے میں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے 1 جنوری کو میں آپ سے لے لوں گا، یہ لے لیجئے 10,000 روپے بطور بیعانہ. اب اس کا اصل حکم تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ رقم آپ کے پاس امانت ہے. بعد میں اگر میں نے کسی وجہ سے وعدہ خلافی کر دی اور میں نے آپ کی زمین نہیں خریدی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ 10,000 روپے مجھے واپس کر دیں. ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس زمین میں کوئی نقصان ہوا تو کیا وہ نقصان آپ میرے اس بیعانہ کی رقم سے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو حقیقی نقصان ہوا وہ لے سکتے ہیں آپ. اس کی کیا مطلب اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو میں نے کہا کہ بھائی آپ کہیں سے جو ہے کوئی ایسی گاڑی مہیا کر دیں، میں آپ سے یہ گاڑی جو ہے وہ 5 لاکھ میں خرید لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ہے، میں نے کہا ہاں وعدہ ہے. آپ کو میں نے 50,000 روپے بیعانہ بھی دے دیے. آپ نے وہ گاڑی کہیں سے مہیا کر دی جو آپ کو 4.5 لاکھ میں پڑ گئی، 4,50,000 میں، اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا 5 لاکھ میں. بعد میں جب میں نے دیکھا میں نے انکار کر دیا، کوئی وجہ نہیں تھی میرے پاس، لیکن میں نے کہا کہ بھائی کوئی وجہ نہیں ہے، بس میں نہیں لینا چاہتا، اور آپ کو وہ گاڑی بازار میں بیچنی پڑی. تو ایسی صورت میں اگر وہ گاڑی آپ کو بازار میں بیچنی پڑی 4.5 لاکھ روپے تو بھی آپ میرے سارے بیعانہ کی رقم واپس کریں گے، کیونکہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، جتنے میں آپ نے لی تھی اتنے میں بیچ دیا آپ نے. اگر آپ نے وہ گاڑی 4.5 لاکھ سے زیادہ میں بیچ دی 4,60,000 یا 5 لاکھ میں تو بھی آپ میری بیعانہ کی رقم مکمل واپس کریں گے، کیونکہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا. ٹھیک. لیکن اگر آپ کو 4,50,000 سے کم میں وہ گاڑی بازار میں بیچنی پڑی، میں نے انکار کر دیا اور آپ نے جب بازار میں بیچی تو وہ گاڑی 4.5 لاکھ سے کم 4,10,000 4,20,000 اتنے میں بکی، تو آپ کو جو حقیقی نقصان ہوا 4.5 لاکھ سے کم کا، وہ نقصان آپ میرے بیعانہ سے لے سکتے ہیں، باقی رقم آپ مجھے واپس کر دیں گے. تو اس کو کہتے ہیں حقیقی نقصان. تو حقیقی نقصان کو سمجھنا ضروری ہے. آپ نے جو گاڑی جس قیمت پر خریدی ہے وہ اور جس قیمت پر بازار میں آپ نے بیچی ہے وہ، ان کے درمیان جو فرق ہوگا وہ حقیقی نقصان ہے. آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ رقم اور بازار میں آپ جس پر بیچیں گے وہ رقم کے درمیان جو فرق ہوگا وہ حقیقی نقصان نہیں ہے. آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا 5 لاکھ کا، بازار میں آپ نے بیچی 4,80,000 میں اور آپ کو گاڑی پڑی تھی 4.5 لاکھ میں، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ جو 20,000 درمیان میں فرق ہے میرے اور آپ کی قیمت کے، یہ کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ آپ کی اصل قیمت پر جو آپ جس پر آپ نے خریدی تھی اس پر تو آپ کو فائدہ ہوا، تو یہ حقیقی نقصان نہیں ہے. تو بہرحال یہ خلاصہ ہے ہامش الجدیہ کا، اور یہ موضوع بھی ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ.